مسیحی ہیں؟ پھر پوچھو کیا آپ سب مسیحی ہیں؟ آپ مسیحی کیوں ہیں؟ آپ مسیحی کیوں ہیں؟ آپ نے کہا یہ مسیحی ہے، لیکن کیوں مسیحی ہے؟ کیوں آپ مسلمان نہیں ہیں؟ کیوں آپ ہندو نہیں ہیں؟ کیوں آپ سکھ نہیں ہیں؟ کیوں آپ زردشت نہیں ہیں؟ کیوں آپ نکرانی نہیں ہیں؟ کیوں آپ ازبیکی نہیں ہیں؟ دنیا کے اندر 10,000 مذاہب ہیں، کیوں آپ وہ نہیں ہیں؟ کیوں آپ مسیحی ہیں؟ خدا نے ہمارے لیے، تو کیا صرف آپ کے لیے دیا ہے؟ آپ کو چنا ہے تو کیا صرف آپ ہی وہ خاص لوگ ہیں؟ ہمارے اندر بہت خوبیاں ہیں، ہم بہت راست باز ہیں، اسی مسلمانوں بہت ادھر نہیں رکھتے، ہم ہندوؤں سے زیادہ تو پاک نہیں ہیں۔ ہندو تو ایک انڈے کو بھی نہیں کھاتے، کہتے اس کے اندر بھی جان ہے، تو پھر ہم کیوں مسیحی ہیں؟ کیوں مسیحی ہے؟ نہیں بتاتے سارے کیا ہاں یہ مسیحی ہیں؟ کیوں مسیحی ہے؟ مسیحی ہونے کا مقصد کیا ہے؟ کیا وجہ کیا مسیحی ہے؟ دیکھیں اس کمرے کے اندر نا ہر چیز بڑی ہے، ہارمونیم بڑا ہے، ٹائلس بڑا ہے، یہاں پہ ٹیبل بڑا ہے، اس کی ہائٹ بھی بڑی ہے، یہ دیوار بھی بڑی ہے، بھائی ایک کو ختم کر دیتے، ہر چیز صوفہ دیکھیں بڑا ہے نا، وہ سامنے ساؤنڈ لگا ہے وہ بھی بڑا ہے، لیکن دیکھیں کہ چھوٹا سا بلب، چھوٹی سی لائٹ ہے، اب پورے کمرے کو یہ کیا کر دیا؟ کر دیا نہیں کر دیا؟ لیکن یہ یہاں پہ کیا ہے؟ نہیں یہ یہاں پہ کیا ہے؟ چھوٹی ہے، سائز میں کیا ہے؟ پاکستان میں رہتے ہوئے اور تو مسلم میجورٹی میں ہے، ہم مائنورٹی ہیں، یہاں پہ یہ مائنورٹی کا کام کر رہی ہے، مائنورٹی میجورٹی کو کیا کر رہی ہے؟ سو ہم مسیح کیوں ہیں؟ تاکہ میجورٹی کو روشن کریں۔ متی کی انجیل 5واں باب 14ویں آیت وہاں پہ کہا تم دنیا کا نمک ہو، تم دنیا کا نور ہو۔ اب یہ چھوٹا سا بلب کیا کر رہے ہیں؟ اسی جدو پاکستان میں رہنے ساڑھے تے پرسیکیوشن بڑی ہے، نہ انج ہو جائے گا، نہ انج ہو جائے گا، لیکن یہاں پہ یہ بلب روشنی کا کام کر رہا ہے۔ اس بلب سے میں اور آپ اچھی مثال لے سکتے ہیں کہ کیوں ہم نور ہیں، کیونکہ اس دنیا میں کیا ہے؟ تاریکی ہے، اس دنیا کے اندر کیا ہے؟ تاریکی ہے، اس لیے ہم نور ہیں تاکہ نور کا کام کریں۔ سو آئیے میرے ساتھ مکاشفہ کی کتاب 21واں باب اس کی 3 اور 4 آیت کا ہم مطالعہ کریں گے۔ آپ کی زندگی میں کوئی نہ کوئی خواب ہوگا، آپ کی زندگی میں کوئی نہ کوئی ڈیزائر ہوگی۔ ہماری بیٹی ہے انایا، اس کے لیے ہمارا جو خواب ہے، ہم چاہتے ہیں کہ وہ ایک ڈاکٹر بنے اور اچھی ڈاکٹر بنے۔ ہماری وہ چھوٹی بچی ہے، ابھی تقریباً وہ 6 سال کی ہونے والی ہے۔ سو اس کے لیے ہمارا جو خواب ہے کیا کرے؟ وہ کیا بنے؟ سو اسی طرح ہر انسان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی خواب ہے، کوئی نہ کوئی ایم ہے، کوئی نہ کوئی گول ہے، اس نے سیٹ کیا کہ میں اس کو اچیو کر لوں۔ اسی طرح خدا کا بھی خواب ہے، خدا کا بھی ایم ہے، خدا کا بھی گول ہے۔ مکاشفہ کی کتاب 21واں باب 3 اور 4 ہے، یہاں پہ یوں مرکوم ہے، پھر میں نے تب میں سے کسی کو بلند آواز سے یہ کہتے سنا کہ دیکھ خدا کا خیمہ آدمیوں کے درمیان ہے اور وہ ان کے ساتھ سکونت کرے گا اور اس کے لوگ ہوں گے اور خدا آپ ان کے ساتھ رہے گا اور ان کا خدا ہوگا۔ وہ ان کی آنکھوں کے سب آنسو، اس کے بعد نہ موت رہے گی اور نہ آہو نالا نہ درد، پہلی چیزیں آمین۔ بیٹھیے۔ یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ خدا کا خیمہ کن کے درمیان ہوگا؟ آدمیوں کے درمیان۔ یہ بات سچ ہے کہ خدا نے جب اس یونیورس اس کائنات کو بنایا، اس کائنات کو بناتے ہوئے خدا نے کیا کیا؟ آدم اور ہوا کو بھاگے اندر رکھا۔ اب جہاں پہ لکھا ہے کہ خدا کا خیمہ آدمیوں کے درمیان ہوگا، خدا خود آدم اور ہوا کے ساتھ یعنی خیمہ لگا لیا، اس کے ساتھ بات چیت کیا کرتا تھا، اس کے ساتھ سکونت کرتا تھا، اس کے ساتھ رہتا تھا۔ خدا کا خواب یہی تھا کہ وہ آدمیوں کے درمیان کیا کرے؟ رہے، ان کے ساتھ سکونت کرے۔ اب تو تک فرشتے بہت زیادہ تعداد میں، لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں پڑھتے ہیں بائبل کا ذکر، لیکن کسی اور مخلوق کو خدا نے اپنی شبیہ پر نہیں بنایا۔
اپنی امیج پہ نہیں بنایا، صرف انسان کو خدا نے اپنی شبیہ پر بنایا، کیونکہ خدا انسانوں کے ساتھ رہنا چاہتا تھا، ان کے ساتھ سکونت کرنا چاہتا تھا. جیسے یہ گھر ہے، ایسے خیمہ، گھر کو خیمہ بھی کہتے ہیں. سو خیمہ لگا کے خدا کہاں پہ رہنا چاہتا تھا؟ آدمیوں کے درمیان. اور خدا باغ عدن میں آدم اور ہوا کے ساتھ رہتا تھا، سکونت کرتا تھا. یہ خواب تھا خدا کا. لیکن اس خواب کو کیا کیا؟ یہ خراب ہو گیا. اس کے لیے خدا نے ایک عالمگیر انتظام تیار کیا. خدا نے پیدائش کی کتاب میں 12ویں باب میں ابراہم کو بلایا. پیدائش کی کتاب 12واں باب پہلی سے 3 آیات کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو ہم لکھیں کہ ابراہم 75 برس کا ہوتا ہے اور خدا ابراہم کو کہتا ہے کہ اپنے باپ کے وطن کو، اپنے ملک کو، اپنے ناطے داروں کو چھوڑ کے اس ملک میں جا جس میں میں تجھے بھیجتا ہوں. اب ابراہم کیا کرتا ہے؟ ابراہم کیا کرتا ہے؟ آپ لوگ بائبل پڑھتے ہیں نا؟ پڑھتے کہ نہیں پڑھتے؟ ابراہم نے کیا کیا؟ اپنے وطن کو چھوڑا، اپنے ملک کو چھوڑا، ناطے داروں کو چھوڑا. لوط اس کا ناطے دار تھا، اس کو ساتھ لے گیا. خدا نے کہا تھا کہ اس کو چھوڑ دو. آپ کو پتہ ہے کہ جب تک لوط ابراہم کے ساتھ رہا، آئزک اس کی زندگی میں نہیں آیا. جیسے لوط الگ ہوا، خدا نے اس کو آئزک دے دیا. کیوں؟ خدا نے کہا تھا ناطے داروں کو چھوڑ کے اس ملک میں جا جس میں میں تجھے بھیجتا ہوں. اس کے بعد آگے پڑھتے ہیں تو خدا اس سے وہاں پہ وعدہ کرتا ہے. تیسری آیت، تیرے وسیلہ سے سب کو میں، عام طور پہ برکت جو ہوتی ہے نا، ہم سوچتے ہیں کہ فزیکلی برکت، کار مل گیا، گھڑی مل گئی، یہ میٹیریلسٹک تھنگ جو ہے اس کو ہم برکت سمجھتے ہیں. لیکن اگر آپ زبور کی کتاب 133واں زبور ہے، اس کی تیسری آیت کا مطالعہ کریے میرے ساتھ. زبور 133 اس کی تیسری آیت، 133واں زبور اور اس کی تیسری آیت. یہاں پہ یوں مرکوب ہے، یا ہرمون کی اوس کی مانند ہے جو سیون کے پہاڑوں پر پڑتی ہے، کیونکہ وہی خداوند نے برکت کا، یعنی یہ برکت ہے. کیا برکت ہے؟ یعنی ہمیشہ کی. سو ابراہم کے ساتھ جو وعدہ کیا تھا کہ تیرے وسیلہ سے سب کو میں، اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ ملک مودا دے وچ رہتے، ملک مودا دے وچ جا کے وہ جڑے اوتھے روٹی انہاں نوں مل جائے گی، کال پے گا تو یوسف کے وسیلہ نال شیر ہو جائیں گے. یہ والی برکت کی بات نہیں ہوتی. برکت کی بات ہو رہی تھی، یعنی اس کے وسیلہ سے کیا پائیں گے؟ ہمیشہ کی زندگی پائیں. پیدائش کی کتاب 28واں باب 12ویں آیت میں آپ ایک سیڑھی کو دیکھیں گے. یعقوب وہاں پہ خواب دیکھتا ہے اور سیڑھی آسمان پر جا رہی ہوتی ہے. اور کیا ہوتا ہے کہ سیڑھی آسمان پہ جا رہی ہوتی ہے اور فرشتے اوپر نیچے آ رہے ہوتے ہیں. اب اسی آیت کو آپ اگر یوحنا کی انجیل پہلا باب پڑھیں، اس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ یسوع مسیح وہاں پہ بیان کرتے ہیں کہ آپ ابن آدم کو باپ کی دائیں طرف کھڑتے اور فرشتوں کو کیا کرتے ہوئے نظر آئیں گے؟ اوپر نیچے آتے جاتے دیکھیں گے. یعنی یہ آیت یسوع مسیح کی زندگی میں کیسے پوری ہوئی کہ سیڑھی یسوع مسیح آسمان کے لیے اور فرشتے کیا کر رہے ہیں؟ نیچے سے اوپر نیچے جا رہے ہیں. سو یہ مسیح کی زندگی میں یہ آیت پوری ہوتی ہے کہ مسیح کیا ہے؟ وہ سیڑھی ہے. کیونکہ یسوع مسیح نے کہا یوحنا کی انجیل 14واں باب 6 آیت میں، راہ اور حق اور زندگی میں ہم کوئی میرے وسیلہ کے بغیر باپ کے پاس وہاں پہ لکھا نہیں آتا. پڑھیے دوبارہ یوحنا کی انجیل 14 باب 6 آیت پڑھیے گا، اوپر سے دیکھ پڑھیے گا. کوئی میرے وسیلہ کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا. جا سکتا نہیں آتا. مطلب مسیح اس کو الو کرتا ہے کہ وہ باپ کے پاس کیا کرے؟ آئے. سو مسیح وہ راستہ ہے. سو واپس چلتے ہیں کہ خدا نے جب عالمگیر انتظام تیار کیا کہ خدا کا خیمہ کس کے درمیان ہوگا؟ آدمیوں کے درمیان. اب اس کے اندر رہنے والے لوگ کون ہیں؟ کیا صرف ہم مسیحی ہیں؟ کون سے لوگ ہیں؟ مکاشفہ کی کتاب 7واں باب 9ویں آیت. خیمہ کے اندر رہنے والے لوگ دیکھیے کون ہیں. وہاں لکھا ان باتوں کے بعد جب میں نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ہر ایک قوم اور قبیلہ اور امت اور اہل زبان کی ایک بڑی بھیڑ جسے کوئی شمار نہیں کر سکتا سفید جامے پہنے برا کے سامنے کھڑی ہے. ہر ایک قوم، قبیلہ، امت اور اہل زبان کی ایک بڑی بھیڑ جسے کوئی شمار. یہ خدا کے خیمہ میں رہنے والے لوگ ہیں جو خدا چاہتا ہے کہ اس کے خیمہ میں یہ لوگ ہیں. ہر ایک قوم، قبیلہ اور اہل زبان. چار قسم کے لوگ نظر آ رہے ہیں.
ہر قوم، قبیلہ، امت اور اہل زبان. ہر قوم کون سی ہے؟ یعنی سب قوم. قبیلہ جیسے یعقوب کے کتنے قبیلے تھے؟ ان کے بیٹا 12 بیٹے تھے تو ان سے کتنے قبیلے نکلے؟ 12 قبیلے نکلے. اس طرح ہر ایک قبیلہ پھر امت. اگر آپ یسایا کی کتاب 19واں باب 23ویں سے 25ویں آیت پڑھیں تو وہاں پہ مصر کو خدا نے اپنی امت کہا ہے. آپ پڑھ سکتے ہیں یسایا کی کتاب، یسایا نبی کا صحیفہ، اس کا 19واں باب اور اس کی 23ویں سے 25ویں آیت. یہاں پہ لکھا ہے اس وقت مصر سے اشور تک ایک شاہراہ ہوگی اور اسوری مصر میں آئیں گے اور مصری اشور کو جائیں گے اور مصری اشوریوں کے ساتھ مل کر عبادت کریں گے. تب اسرائیل مصر اور اشور کے ساتھ تیسرا ہوگا اور روئے زمین پر برکت کا باعث ٹھہرے گا، کیونکہ رب الفواج ان کو برکت بخشے گا، فرمائے گا مبارک ہو مصر میری امت، اشور میرے ہاتھ کی صنعت اور اسرائیل میری میراث. سو یہاں پہ مصر کو امت کہا گیا. لیکن جب آپ یوحنا کی انجیل 11واں باب پڑھتے ہیں وہاں پہ 50 سے 52 آیت پڑھتے ہیں تو وہاں پہ اسرائیل کو خدا کی امت کہا گیا. آئیے وہ بھی پڑھیے یوحنا کی انجیل 11واں باب 50 سے 52 آیت ٹھیک ہے. اور نہ سوچتے ہو تمہارے لیے یہی بہتر ہے کہ ایک آدمی امت کے واسطے مرے نہ کہ ساری کو ہلاک ہو. سو امت یہاں پہ کس کو کہا گیا؟ اسرائیل کو. سو یسایا نبی کے صحیفے میں امت کس کو کہا گیا؟ مصر کو. لیکن یہاں پہ کس کو کہا گیا؟ اسرائیل بھی امت ہے، مصر بھی امت ہے، آپ بھی امت ہے. کیونکہ جب آپ پترس کا خط پڑھتے ہیں تو دوسرے باپ کی 9ویں آیت پڑھتے ہیں تو آپ لکھیں لیکن تم ایک برگزیدہ نسل یعنی شاہی کہنوں کا ایک مقدس قوم ہو، یعنی امت ہو خدا کی، جس کو اس نے کیا کیا ہے؟ اپنے خون سے خاص مول لے لیا ہے. سو ہر قوم، قبیلہ، امت اور اہل زبان کون ہے؟ ہم اہل زبان ایک زبان کے اندر کیا کریں؟ بات کریں. مثال کے طور پہ پیدائش کی کتاب 11 باب کے اندر خدا زبانوں میں اختلاف ڈال دیتا ہے. وہاں پہ وہ ساری کہاں پہ ہو جاتے ہیں؟ وہ سکیٹرڈ ہو جاتے ہیں، پراگندہ ہو جاتے ہیں، تتر بتر، کوئی ادھر چلا گیا کوئی ادھر چلا گیا. لیکن روح القدس جب نازل ہوتا ہے تو وہاں پہ وہ اختلاف کیا ہوتا ہے؟ ختم ہو جاتا ہے. اور جب اختلاف ختم ہو جاتا ہے تو وہ اہل زبان بن جاتے ہیں. وہ سب کیا ہو جاتے ہیں؟ اہل زبان. سو ہر ایک قوم اور مت اور قبیلہ اہل زبان. سو یہ 4 کیٹیگری ہم نے دیکھی کہ یہ خیمہ میں رہنے والے ہیں. اب بات یعنی یہوہ خدا ابراہیم کو کہتا ہے کہ تیرے وسیلہ سے سب کو میں. اب 70ویں باب میں پڑھیں پیدائش کی کتاب 70ویں باب میں وہاں پہ ابراہیم 99 برس کا آتا ہے. خدا پھر سے ابراہیم سے بات کرتا ہے اور وہاں پہ اس سے خطرہ کرواتا ہے، دائمی عہد باندھتا ہے اور کہتا ہے کہ تیرا نام اب سے ابراہیم نہیں بلکہ ابراہیم ہوگا. پھر وہ ساری کو کہتا ہے وہ ساری نہیں بلکہ سارا کہلائے گی. پھر اس کے بعد خدا پھر یہی بات کرتا ہے کہ تیرے وسیلہ سے سب قبیلے یا قومیں برکت پائیں گی. بات قوموں کی بات کر رہے ہیں. یسوع مسیح متی کی انجیل 28واں باب 16ویں سے 20ویں آیت پڑھیں تو وہاں پہ لکھا ہے یسوع نے پاس آ کر ان سے باتیں کی اور کہا کہ زمین اور آسمان کا کل اختیار پس تم جا کر باپ بھی سب قوموں کی بات کر رہے ہیں، بیٹا بھی سب قوموں کا شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹے روح القدس کے نام سے اور ان کو یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر جن کا میں نے تم کو اور دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ. اب اکثر نہ جب دعا کرتے ہیں نا تو دعا کرتے ہوئے ہم بھی کہتے ہیں کہ خدا آباد ہے. وہ پچھلے دنوں دائم دل نے گیت گایا میں جتنے جاواں یسوع میرے. پھر وہ اگاپے سسٹرز نے بھی ایک گیت گایا یسوع میرے نال نال. یسوع ایڈا ویلا نہیں ہے کہ وہ ہر جگہ تے تسی ہن واش روم جا کے یسوع نال جا رہا ہے. یسوع تسی کچھ اور کرنے تے یسوع نال جا رہا ہے. ایڈا ویلا نہیں ہے یسوع. یہاں پہ وعدہ ہے کس کے ساتھ ہے؟ پہلے حکم ہے. آپ حکم پڑھیں شریعت کے اندر تقریباً 613 احکام ہے شریعت کے اندر جس میں سے 10 حکم جو ہے. 5واں حکم کہ اپنے ماں باپ کی عزت کر تو زمین پر تیری عمر. اس کے اندر کنڈیشن کیا ہے؟ پہلے ماں باپ کی عزت پھر عمر. اب یہاں پہ ساتھ رہنے کی کنڈیشن ہے جا کے ساری قوموں کو پھر میں دنیا کے آخر تک. اے نہیں کہ کتنے بھی جا رہے تھے یسوع میرے نال نال رہتا ہے، ایسا نہیں. یسوع ایڈا ویلا نہیں، بڑے کام نے انہیں دنیا کی دیکھ بھال کرنی نہیں. سو آگے روح القدس کی بات کرتے ہیں. باپ کی بات کی، بیٹے کی بات کی، اب روح القدس کی بات کرتے ہیں. ایمان کی کتاب 1 باب اور اس کی 8ویں ہے. لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم
اور یروشلم اور تمام یہودیہ اور سامریہ بلکہ زمین کی انتہا تک. اب میں نے اس کی انٹرپریٹیشن ہمیشہ اپنے خاطروں سے پتا کیا سنی ہے. یروشلم کا مطلب ہے اپنا گھر. یروشلم کا مطلب کیا ہے؟ یروشلم کا مطلب کیا ہے؟ آئیے میرے ساتھ بائبل پڑھتے ہیں کہ یروشلم کا مطلب کیا ہے، کیونکہ میرے لیے معتبر بائبل ہے، پادری کی انٹرپریٹیشن نہیں ہے. شاید آپ کے لیے ہو سکتی ہے لیکن میرے لیے. متی کی انجیل 5واں باب اور اس کی 35 میں پڑھیے گا. نہ زمین کی کیونکہ وہ اس کے پاؤں کی، نہ یروشلم کی کیونکہ وہ بزرگ بادشاہ کا. یروشلم کو خداوند کا شہر بھی کہا گیا. یروشلم کو سب قوموں کے لیے دعا کا گھر کہا گیا. یروشلم کو بائبل کے اندر کبھی بھی اپنا گھر اپنا خاندان نہیں کہا گیا. سمجھے؟ بائبل کی انٹرپریٹیشن بائبل سے کرنی چاہیے، اپنے خیال یا اپنی وہ باتیں نہیں پیش کرنی. بائبل کے اندر یروشلم کے اندر کون رہتا تھا؟ یروشلم کے اندر غیر قومیں بھی رہتی تھی. اب پتہ جب ادھر پینتیکوست تھا تو وہاں پہ تقریباً 16 نیشنز اکٹھی تھی. قبطیہ، آسیا، پمفلیا، لواکے، مصر، یونیکے، کریتی، رومی مسافر، عرب کے لوگ وہاں پہ موجود تھے جو اپنی اپنی زبان میں خدا کے بڑے کاموں کا. تقریباً 16 قومیں تھی، صرف یہودی نہیں تھے. تقریباً 16 قومیں یروشلم کے اندر قومیں اکٹھی ہوتی تھی اور وہ آ کے کیا کرتی تھی؟ سیلیبریٹ کرتی تھی ان تہواروں کو جو یہودی کرتے تھے، اور ان کا بزنس تھا وہاں پہ یروشلم میں. آج کیونکہ جب تفسیر کرتے لوگ کہتے ہیں یروشلم کا مطلب کیا ہے؟ اپنا گھر نہیں ہے. یروشلم کے اندر قومیں رہتی تھی. پھر اس کے بعد روم کو دسنے کے بعد کی سب قوموں کی، یعنی یروشلم، یہودیہ، سامریہ اور زمین کی، یعنی سب قومیں. صرف ایک قوم نہیں. یہاں پہ دیکھیں پٹھان نہیں بیٹھے، بلوچی نہیں بیٹھے، سرائکی نہیں بیٹھے، مارواڑی نہیں بیٹھے، ہزارہ نہیں بیٹھے، ازبیک، تاجک، مکرانی نہیں بیٹھے. یہ بیٹھے ہیں. شاید میں غلط ہوں. آپ کے پی کے بھی چلے جائیں، آپ بلوچستان میں بھی چلے جائیں، آپ کو وہاں پہ صرف اور صرف پنجابی کلیسیا نظر آئے گی. وہاں پہ ہر قوم آپ کو نظر نہیں آئے گی. مسئلہ کہاں پہ ہے؟ کیوں ہمارے ہاں دوسری قوم کے لوگ شامل نہیں ہوتے؟ اب پتہ ہے ابتدائی کلیسیا کی جب آپ ہسٹری پڑھتے ہیں نا، جب اس کی تاریخ پڑھتے ہیں تو ایک شخص جس کو دت کہتے تھے، یہ تیسرا ایماندار تھا جو چوڑا قوم میں سے مسیح پر ایمان لایا تھا. یعنی کہ سب سے چھوٹی ہندوؤں میں ایک قوم تھی چوڑا جس کو کہتے تھے. یہ تیسرا ایماندار تھا جو مسیح پر ایمان لایا تھا. وہ ایک ٹاؤن سے لنگڑا تھا اور بیساکھی کے سارے وہ ظفرول سے سیالکوٹ تقریباً 37 کلومیٹر پیدل چل کے ہر روز سیموئل مارٹن کے پاس آتا تھا. سیموئل مارٹن ایک مشنری تھے، جیسے مارٹن پور ہے نا، یہ مشنری کے نام پہ. سیموئل مارٹن جو ہے اس کے پاس آتا تھا. تب وہاں پہ جان ہائیڈ، اس کے علاوہ اینڈریو گارڈن، یہ تھامس سنٹر، یہ مشہور اس وقت میں جو ہمارے مشنری پاکستان میں آتے وہ خدمت کر رہے تھے. تو ان کے پاس آتا تھا. تو جب اس نے مسیح کو قبول کر لیا تو اس نے کہا میں بپتسمہ لینا چاہتا ہوں. تو سیموئل مارٹن ہر روز اس کو کہہ کے ٹال دیتے تھے نہیں یار تو علی سکھ. اصل میں مسئلہ پتہ کہاں پہ تھا؟ مسئلہ یہ تھا کہ وہ سب سے چھوٹی قوم سے تھا، اور کیونکہ برصغیر میں ذات پات کا نظام چلا ہوا تھا. ذات پات کا نظام چلنے کی وجہ سے کیا تھا کہ بڑی قوم والے جو تھے وہ چھوٹی قوم کے ساتھ بیٹھتے تھے. ابو رات کو بات کر رہے تھے، ایک بات انہوں نے بتائی اور میرے دادا جی سے بھی پچھلے دنوں سنی تھی کہ وہ پانی جو کھال کے اندر پانی ہوتا تھا تو وہ لیٹ کے پیتے تھے. وہ تھالے کے اندر کیا ہوتا تھا؟ لیٹ کے پانی پیتے تھے، مطلب ہاتھوں کے ساتھ ہی پانی نہیں پیتے تھے. اتنی زیادہ نفرت تھی، اتنی زیادہ ڈیگریڈ کیا جاتا تھا مسیحیوں کو پاکستان میں. آپ بھی آئے چولیستان میں جائیں، اس سائڈ میں جائیں گے تو آپ کو نظر آئے گا وہ آج بھی ریسسزم، نسل پرستی وہاں پہ نظر آئے گی. آپ کو ڈسکریمنیشن وہاں پہ نظر آئے گی کہ وہ لوگ کیا کر رہے ہیں، وہ لوگ آپ کو ڈیگریڈ کریں گے کہ آپ مسیحی ہو، ہمارے ساتھ ہمارے گلاس میں پانی نہیں پی سکتے. سو وہاں پہ اس وقت میں کیا تھا، بہت ذرا لیٹ ڈاؤن کیا جاتا تھا. تو اب ان کو ڈر تھا، جو مشنریز تھے ان کو ڈر تھا کہ ہوگا کیا کہ جب یہ کلیسیا کے اندر داخل ہو جائے گا تو وہ ڈھیکوں والے جڑے وہ کلیسیا باہر ہو جائیں گے، پھر وہ کلیسیا چاہ گے. یہ ڈر تھا. لیکن اینڈریو گارڈن آئے، پی ٹی میں ان کے نام پہ کالج بھی ہے. جب وہ اینڈریو گارڈن آئے، اینڈریو گارڈن پاکستان میں، تو انہوں نے کہا کہ 5 اس وقت میں قومیں تھی. انہوں نے کہا کہ اس میں سے کون کون نہیں مانتا ہے. انہوں نے بتایا پہلی قوم میں سے اتنے ہی مان لائے، اس نے کہا ہلیلویا. دوسری میں سے اتنے لائے، برہمن، کشتریا، شودر، ویش، اس میں سے اتنے ہی مان لائے. تو اس نے کہا سب سے چھوٹی جو قوم ہے، دلت جو قوم ہے، اس میں سے کتنے ہی مان لائے.
तो सारे मिशनरी ऐसे एक दूसरे की तरफ देखे यार आपको पता है पाकिस्तान में कल्चर ये है, बरसगीर में कल्चर ये है कि जो बड़ी कौम के लोग हैं जब वो छोटी कौम लोगों के साथ बैठेंगे तो वो फिर वो मुकाबलाबाजी शुरू हो जाएगी और वो उनको कबूल नहीं करते क्योंकि ये जात बात का निजाम है यहाँ। तो उसने कहा अच्छा, उसने कहा खोलो मेरे साथ करंथियों का पहला खत, पहला बाप और उसकी 26वीं और 27वीं। जब उन्होंने बोला वहां पे लिखा था कि खुदा ने दुनिया के निकम्मों को, बेवजूदों को, कमीनों को, हकीरों को चुन लिया ताकि हकीमों को जो अशराफ वाले हैं, हिकमत वाले हैं, उनको क्या करे, शर्मिंदा करे ताकि कोई इंसान अपनी जात पे फख्र न करे। जब ये आयत पढ़ी तो जितने भी मिशनरी थे उन्होंने तौबा की और दोबारा उन्होंने खुशखबरी सुनाना शुरू की और जितने क्या किया फिर सैमुअल मार्टिन ने उसको बपतिस्मा दिया और उसके बाद बपतिस्मा लेने के बाद उसकी तकरीबन 5 साल की बेटी थी। जब उससे जाके घर में बताया तो उसने मसीह को कबूल कर लिया। तो उसकी जो 5 साल की बेटी थी वो अपनी दोस्त जो पड़ोसी थे उनके घर गई। उसने बताया कि मेरे पापा बता रहे थे कि ऐसी रात कितनी हुई नहीं ना, मसीह ने हमारी खातिर स्लीपर जान दी है, वो उसने हमें चुना है, अपने खून से खरीदा है। अगले घर गई, वहां पे ऐसे वो छोटी बच्ची के जरिए से वो सारी की सारी बात पूरे सियालकोट में, जफरवल में, चविंडा में सर्कुलर हो गई। जैसे ही वो हर एक घर तक पहुंच गई उसके उस कबीले में से तकरीबन 90% लोग मसीह पर ईमान लाए। छोटी बच्ची 5 साल की, 5 साल की बच्ची। अपने बच्चा को वो बाइबल ना, मैं सच कह रहा हूं, हम उनको नहीं पढ़ाते कि ये बहुत ही औखी है, उन्होंने समझ नहीं आया। ये हमने महदूद किया है उनके दिमाग, खुदा ने उनके दिमाग को महदूद नहीं किया। बच्चों के दिमाग को इनको तस्लीस ना सिखाओ, इनको ट्रिनिटी ना सिखाओ, इनको ये बात ना सिखाओ, ये बड़े ऊपर लेवल की है, ये हमने महदूद किया। खुदा ने बच्चों के दिमाग को महदूद नहीं किया। यीशु मसीह ने कहा था बच्चों को मेरे पास आने दो क्योंकि आसमान की बातचीत ऐसों की है। मतलब बच्चे की तरह बनना, जैसे वो बच्चा डिपेंडेंट होता है ना माँ बाप पे, ऐसे बच्चों की तरह बनना। सो हमने बच्चों को महदूद किया है। अक्सर पेरेंट्स बच्चों के लिए कुछ नेगेटिव वर्ड्स बोलते हैं, मैंने भी सुने, आपने भी सुने होंगे। मैं आपको बता रहा हूं अपने बच्चों के लिए कभी भी नेगेटिव वर्ड मत बोलिए, कभी भी मनफी अल्फाज मत बोलिए, क्योंकि आपका बच्चा आपको नहीं पता कि किस कदर खुदा की नजर में वो कीमती है, इसलिए वो आपके खानदान में पैदा हुआ है। खुदा ने हमें इस जमीन पे रखा इसलिए कि हम उसकी खूबियां जाहिर करें। अक्सर हम कहते हैं कि हम खुदा को जलाल देते हैं। भाई जलाल जब है ही उसका तो हम कैसे जलाल दे सकते हैं? दे सकते हैं उसको जलाल? सूरज को कभी देखा रोशनी देते हुए चांद को या सितारों को? बताएं, सूरज ने कभी रोशनी ली चांद सितारों से? सूरज हमेशा क्या करता है? उनको रोशनी। इसी तरह खुदा का जलाल है, खुदा अपना जलाल हमारे वसीला से जाहिर करता है। हम कौन होते हैं खुदा को जलाल देने वाले? जब जलाल ही उसका है, सारा कुछ है ही उसका, सो वही हमारे वसीला से अपना जलाल जाहिर करता है। जैसे ज़बूर 19 में लिखा है कि आसमान खुदा का जलाल जाहिर करता है। मतलब हर एक चीज जो आप देख रहे हैं, हर एक चीज से सिर्फ और सिर्फ खुदा का जलाल जाहिर होता है, खुदा को जलाल देता नहीं है। समझ आई? सो अब यहां पे ये खुदा ने इंतजाम तैयार किया और सब कौमों की बात की, लेकिन आज हमारी कलीसिया के अंदर क्यों सब कौमें? बता, 295C का डर है, 295B का डर है, A का डर है, खौफ है कि हमें क्या करेंगे, मार देंगे, हमें कत्ल कर देंगे, हमें ये कर देंगे, हमें वो कर देंगे। अरे जड़ा वाला में हाल देखा, आप तो कुछ कर भी नहीं रहे फिर भी जला गए। शांति नगर का हाल देखा था, आप तो कुछ कर भी नहीं रहे फिर भी जला गए। अपनी शरारत की वजह से मुक्के खा रहे हैं, गुनाह करके मुक्के खा रहे हैं। क्यों ना हम उस खुशखबरी को आम कर दें? क्यों ना मसीह का सबको बता दें? क्यों ना वो मसीह जो मसलूब हुआ आपकी खातिर मेरी खातिर सबको बता दें? दुनिया उसकी तलाश में, उस मसीह की तलाश में। अब पता यहोवा खुदा ने बनी इसराइल को जब निकालना था तो यहोवा खुदा ने मूसा को भेजा बनी इसराइल को क्या कर, बहरी गुलजम से पार कर, और मूसा को कहा कि अपना आसा कहां पे मार, पानी पर। अब मुझे बताएं आसे के अंदर कुदरत थी या यहोवा खुदा के अंदर? तो क्यों यहोवा खुदा ने खुद ही बहरी गुलजम को दो टुकड़े नहीं काटे? क्यों मूसा को कहा कि आसा मार? क्योंकि यहोवा खुदा इंसान के साथ मिलकर रहना चाहता है, सुकूनत करना चाहता है। ये उसका ख्वाब है कि वो सुकूनत करे इंसान के साथ, वो मिलके रहे, मिलके काम करे। यीशु मसीह भी लाजर की कब्र पर जाते हैं, यूहन्ना की इंजील 11वें बाब में, जैसे वो कब्र पर जाते हैं तो शागिर्दों को कहते हैं पत्थर को क्या करो। अब यीशु मसीह के लिए पत्थर हटाना आसान था कि मुर्दों को जिंदा करना? बताइए, पत्थर हटाना आसान था ना, लेकिन यीशु मसीह ने शागिर्दों को क्या कहा? पत्थर को। फिर लाजर को क्या किया? जिंदा किया।
क्योंकि यीशु मसीह का भी पैटर्न यही है कि इंसान के साथ मिलकर क्या करें। रूह कुदस इमाम की किताब 8वें बाब में फिलिप्पुस को कहता है हबशी खोजा के रात के साथ हो जाता। फिलिप्पुस हबशी खोजा के रात के साथ हो जाता है। जैसे उसके रात के साथ होता क्या हबशी खोजा पढ़ होता है ईसाई की किताब 53। अब हबशी खोजा को फिलिप्पुस समझाता है वो बात। तो रूह कुदस ने जब फिलिप्पुस को बोला कि हबशी खोजा रात के साथ हो जाता तो डायरेक्ट वो हबशी खोजा को समझा सकता, लेकिन एक तरीका यहोवा खुदा ने ख्वाब है कि इंसान के साथ मिलकर क्या करे, काम करे, सकूनत करे। देखिए मुझे पता है आप अपने फ्यूचर के लिए कंसर्न करते हो, अपने मुस्तकबिल के लिए कंसर्न करते हो, हमारा बच्चा बड़ा होके ये बने, हमारा बच्चा बड़ा होके ये बने। अरे आपको तो अगले 1 मिनट का भी नहीं पता कि आपकी जिंदगी क्या है। यीशु मसीह ने कहा था कल की बाबत आज का दुख आज के लिए ही काफी है। ये हम अपने बच्चों का अभी से उनके दिल में डालते हैं कि कल 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 के बारे में। जब कल के बारे में डाल देते हैं तो वो अपना आज ही भूल जाते हैं। क्या हमारा आज कैसे मिलता है, समझे? कल की फिक्र में आज को क्या करते हैं, भूल जाते हैं। सो इसलिए कल की फिक्र मत करिए कि कल क्या होगा, कल अपनी फिक्र आप करेंगे। आज का दुख आज के लिए ही। और ये मत सोचिए कि मसीहियत बड़ी कंफर्टेबल जिंदगी है, बड़ी आसान जिंदगी है, पुरसकून जिंदगी है, सुकून बोलते मीठे चोल, ऐसा नहीं है। मसीहियत के बानी यानी यीशु अल मसीह ने सलीब पर जान दी। उसने शागिर्दों को भी ये कहा अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे अपनी खुदी का और हर रोज अपनी और मेरे पीछे। अब सलीब उठाने का मतलब पता क्या था? उस वक्त में 2 भी सलीब उठाता था वो गुलगुता की पहाड़ी में यानी शहर के बाहर उसको क्या कर दिया जाता था, हैंग कर दिया जाता था, मसलूब कर दिया जाता था। यानी कि लिटरली यीशु मसीह ये कह रहे थे कि जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वो मरने लिए तैयार। ये नहीं कह रहे थे कंफर्टेबल जोन मिलेगा, पुरसकून जिंदगी मिलेगी, ऐसा नहीं। सो मसीह का प्रचार या मसीह की खुशखबरी क्यों सबके पास नहीं पहुंची? आइए एक और रेफरेंस खोलिए, मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील उसका 24वां 3 से 14 है, जहां पे यीशु मसीह बताते हैं कि शागिर्द पूछते हैं उस्ताद बता तेरे आने और दुनिया के आखिर होने का निशान क्या होगा। उससे ऊपर ना पहली 3 आयत पढ़े तो वहां पे यीशु मसीह को पत्र शागिर्द आते हैं और कहते हैं कि उस्ताद देख कितनी खूबसूरत हैकल है, कितनी खूबसूरत है। यीशु मसीह कहते हैं यहाँ पे पत्थर पर पत्थर, और ये तकरीबन सन 46 के अंदर 64 के अंदर के हैकल तमीर हुई थी। तकरीबन 6 साल बाद वो हैकल तबाह हो गई। मसीह के अल्फाज थे यहाँ पे पत्थर पर पत्थर बाकी नहीं रहेगा, वो वाकई ही सब कुछ तबाह हो गया। फिर आगे का तेरे आने और दुनिया के आखिर होने का निशान। यीशु मसीह ने कहा खबरदार कोई तुमको गुमराह न कर दे, क्योंकि बथेरे मेरे नाम से आएंगे और कहेंगे कि मैं मसीह हूं। तकरीबन इस वक्त दुनिया के अंदर 109 ऐसे लोग हो चुके हैं जिन्होंने ये क्लेम किया कि वो मसीह है। मुसलमानों के अंदर, कादियानियों के अंदर मिर्जा अली गुलाम, उसने भी कहा कि मैं मसीह हूं। इसके अलावा और बहुत से लोग हैं जिन्होंने कहा कि मैं कौन हूं, मसीह। यीशु मसीह ने यहां पे साफ साफ कहा। उसके बाद आगे क्या लिखा है, बथेरे मेरे नाम से कहेंगे कि मैं मसीह, और लोगों को क्या करेंगे, गुमराह करेंगे। बहुत से लोग डिसीव हुए, आप जानते हैं कि बहुत से लोग गुमराह हो चुके हैं। फिर आगे क्या लिखा है, तुम्हें लड़ाइयां और लड़ाइयों की अफवाह सुनोगे। आपने पिछले दिनों चाइना और इंडिया की जंग के बारे में सुना होगा कि जंग होने लगी है। इन दिनों भी आप सुर्खियों में देख रहे होंगे ईरान की अमेरिका की क्या हो रही है, जंग होने वाली है। इस तरह की खबरें आप सुनते होंगे। आगे क्या लिखा है, खबरदार घबरा ना जाना, क्योंकि इन बातों का वाकया होना जरूर है। आगे लेकिन उस वक्त खात्मा ना होगा, खात्मा भी होगा। आगे क्या लिखा है, क्योंकि कौम पर कौम और सल्तनत पर सल्तनत चढ़ाई करेगी। 1965 की जंग, 1971 की जंग, 1757 की जंग, 1857 की जंग, 1994 की जंग, कारगिल की जो जंग थी, हुआ क्या, कौम पर कौम, सल्तनत पर सल्तनत चढ़ाई करेगी, जगह जगह काल पड़ेंगे और बंचाल आएंगे। 2005 के अंदर आपने देखा था जल्जला आया था, बड़ा जबरदस्त जल्जला आया था, लेकिन इससे पीछे थोड़ा लेके जाता हूं। 1935 के अंदर कोयटा के अंदर, उसको मिनी लंदन कहा जाता था, एक जल्जला आया और इतना भयानक जल्जला था। वहां पे एक मिशनरी था जिसको डॉक्टर सरहदी के नाम से मशहूर है, डॉक्टर सरहदी के नाम पे। उस मिशनरी ने वहां पे एक हॉस्पिटल बनाया, लेडी डी डिफ्रॉन हॉस्पिटल कोयटा के अंदर, मिशन का हॉस्पिटल। अब उसने क्या किया, 1935 के अंदर जब वो जल्जला आया तो 4 जो चर्च बिल्डिंग थी वो भी ज़ेरे ज़मीन चली गई थी। अब उस डॉक्टर ने क्या किया, अपनी मदद आपके तहत
50,000 लोगों को जमीन से निकाल के उनकी आंखों का इलाज किया था। जल्जला आया, उसका सारा नक्शा बदल गया। तुर्की के अंदर आपने पिछले दिनों में देखा था कि जल्जला आया था। आगे, लेकिन ये सब बातें मुसीबतों का शुरू होंगी। ये सब बातें मुसीबतों का क्या है? शुरू होंगी। शुरू है, अभी शुरू है। उस वक्त लोग तुमको आजाद देने के लिए पकड़वाएंगे और कत्ल भी करेंगे। शहबाज भट्टी को कत्ल कर दिया गया, एजाज अली के लिए पकड़वाया गया। मेरे पास बहुत सी गवाहियां हैं जो मैं आपको बता सकता हूं कि एजाज अली के लिए पकड़वाया गया। मिसाल के तौर पे फैसलाबाद में आपको 2 बहनों को पता है, कराची के अंदर एक स्टाफ नर्स जो पकड़ी गई, किस वजह से? वजह क्या थी कि वो क्या है? मसीही है। उसको एजाज अली के लिए क्या किया गया? पकड़वाया गया, कत्ल किया गया। आगे, और मेरे नाम की खातिर सब कौमें तुमसे अदावत रखेंगी। जी हाँ, और उस वक्त बथेरे ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से अदावत रखेंगे। जी हाँ, और बहुत से झूठे नबी उठ खड़े होंगे और बथेरों को गुमराह करेंगे और बेदीनी के बढ़ जाने से बथेरों की मोहब्बत ठंडी पड़ जाएगी। अब बेदीनी का मतलब पता है यहाँ पे क्या है? कि किसी चीज का मामूल हो जाना, आम हो जाना। पहले आपने गांव में कत्ल के बारे में सुना होगा कि शायद सालों बाद कोई कत्ल सुना, लेकिन आज आप हर रोज कोई ना कोई जगह सुनते हैं कि ब्लास्ट हो गया, कोई ना कोई सुनते हैं कि आम ये चीज हो गई। कि बेदीनी का वजह मतलब किसी चीज का आम हो जाना। आगे क्या? और बादशाह की इस खुशखबरी की बना दी तमाम दुनिया में होगी ताकि सब कौमों के लिए गवाही हो। तब यहाँ पे भी सब कौमों की बात की गई है। सिर्फ एक कौम की बात नहीं की, मसीही की बात नहीं की, हिंदुओं की बात नहीं की, सिखों की बात नहीं की, हर एक कौम की बात की गई है, सब कौमों की। मैं आखिर में आपकी बात करना चाहता हूं यूहन्ना की इंजील 8वां बाब, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप भी उनके लेवल पे पहुंचे, उनके दर्जे पे पहुंचे। यूहन्ना की इंजील 8वां बाब, ज़िनाकार औरत कस्बी पकड़ी जाती है। जैसी पकड़ी जाती है तो फरीसी क्या कहते हैं? यीशु मसीह के पास आते हैं तो यीशु मसीह क्या करते हैं? नहीं, जैसी 4G स्पीड पे जा रहे, थोड़ी थल्ले आओ। यीशु मसीह के पास लाते हैं तो यीशु मसीह जब वो लाते हैं ना फकीर फरीसी, तो यीशु मसीह लिखा है कि वो जमीन पर झुक जाते हैं, ऐसे लिखा है ना। और उंगली से क्या, ठीकरी से क्या करना शुरू कर दिया, ऐसे लिखा है ना। उसके बाद कहा कि फिर वो कहते हैं उस्ताद इसने क्या किया है, ये तो एनफिल में पकड़ी गई है, शरीयत में लिखा है ऐसी औरतों को क्या करो। अब यीशु मसीह क्या करते हैं? कहते हैं तुम में से जिसने कभी गुनाह नहीं किया पहला पत्थर। अब पता है यीशु मसीह, आपको पता है जब वो औरत पकड़ी गई थी उस वक्त में उसकी हालत कैसी थी? वो बिल्कुल नंगी थी और उसको जब पकड़ के लाए थे तो उसको ऐसे फेंका होगा और वो अपने आप को शायद ऐसे कवर कर रही होगी, अपने जिस्म को छुपा रही होगी। तो यीशु मसीह उसको बचाने के लिए ना, उस औरत को बचाने के लिए उसके दर्जे पे चले गए, उसके लेवल पे गए थे, उस औरत को सेव करने के लिए उसके दर्जे पे गए थे कि तुम में से जिसने कभी पहला पत्थर गुनाह नहीं किया वो पहला पत्थर। इसके बारे में मुख्तलिफ स्कॉलर्स मुख्तलिफ बातें करते हैं कि उसके गुनाह लिखे थे, लेकिन ये गुनाहों से ज्यादा आपको पता है मूसा जब शरीयत लेके आया था तो वो 2 दफा गया था उस पहाड़ पे। पहली दफा जब गया था तो उसने क्या किया था, तोड़ दी थी। दूसरी दफा गया था तो फिर लेके आया था। सो यहाँ पे भी यीशु मसीह ने 2 दफा लिखा है। सो हो सकता है कि यीशु मसीह यहाँ पे बता रहे हो सकता है, मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि यीशु मसीह यहाँ पे बता रहे हो कि शरीयत का देने वाला, उसका लिखने वाला मैं ही हूं, मैं इसको मुआफ कर रहा हूं। सो यहां पे औरत के दर्जे पे पहुंच गया मसीह। आसमान तो छोड़ दिया लेकिन उस औरत को बचाने के लिए उसके दर्जे पे पहुंच गया। आखिर में एक गवाही सुनाना चाहता हूं। आप पारी साहब जानते हैं जस्टिन बच्चन साहब को अच्छे तरीके से। ये तकरीबन बात है 2017 की, तकरीबन 2017 की। मैं अपने पार्क में था, वहां पे मुनादी कर रहे थे। वहां पे एक आंटी मिली, उसका नाम था पैमिला हुसैन और उसकी बेटी का नाम था फातिमा। अब मैं पार्क के, मैं और मेरे साथ भाई थे, हम इस साइड को जा रहे थे और बहनें थी, हम इस साइड को जा रहे थे और आंटी इस साइड को जा रही थी, बिल्कुल क्रॉस करते। लेकिन एकदम से पता नहीं क्या अजीब सी अंदर से कुव्वत ऐसे जोर जोर से मतलब आवाज दे रही थी कि आंटी से बात करो। मैंने आंटी को कहा आंटी सलाम। आंटी ने रोना शुरू किया। मैं कहा बढ़िया नीतियां कर घर दा कहना मुंडा मुनादी करेंगे तो थे आंटी हम छेड़ना। सो मैं आंटी के पास से गुजरने लगा, आंटी ने मेरा हाथ पकड़ा, कस से कस के हाथ। आंटी कहती है पुत्र हाथ रख। उन्हें नाल ही फोन कर टेबल पे पाया कि नाल ही फोन कर। मैं चला करने लग गया 15 मतलब दिल में सोच रहा कि 15 पे फोन करेंगे और मुझे पकड़वा दे कि मुंडा छेड़ लिया।
اس نے فون کیا اپنی بیٹی کو، فاطمہ اس کا نام تھا، وہ اس کو فون کیا، اس نے کہا کہ میں اس جگہ پہ اس جگہ پہ آ جاؤں. آنٹی نے کوئی بات نہیں کی، فون رکھا بیگ کے اندر، اس نے زپ کھولی اور اس کے اندر سے اس نے زہر کی بوتل نکالی اور اس نے کہا کہ یہ آج میں نے کھا کے مر جانا. میں نے کہا کہ کیوں مر جانا؟ کہتی ہے کوئی خدا نہیں. کہتی ہے پچھلے 25 سالوں سے میں خدا کو ڈھونڈ رہی ہوں. کہتے ہیں متعدد دفعہ میں نے قرآن کو پڑھا ہے، متعدد روزے رکھے ہیں، نہیں کر سکی تو ابھی حج نہیں کر سکی، باقی ہر ایک کام کر لیا. کہتی ہے لیکن حج کرنے کے بعد بھی مجھے پتا ہے مجھے سکون نہیں. میں نے کہا کیوں؟ میں نے کہا یہ تو بہت اچھی بات سمجھی جاتی ہے اسلام. کہتی ہے میرے گھر کے ساتھ ایک عورت ہے، اس نے 3 دفعہ حج کر لیا، 3 دفعہ عمرہ کر لیا، لیکن چوتھی دفعہ پھر وہ جانے کے لیے تیار. کہ میرا مطلب ہے کہ یہ چیز سکون نہیں ہے، یہ بھی بار بار کرنا پڑتا ہے، یہ چیز سکون نہیں ہے، کچھ اور چیز چاہیے جو مجھے سکون دے سکے. کہتے ہیں اس لیے کوئی خدا نہیں ہے. آج میں اور میری بیٹی زہر کھا کے مر چکی. میں نے کہا جی خدا ہے، اس لیے آج مجھے آپ سے ملوایا، اگر خدا نہ ہوتا تو آپ سے نہ ملواتا. میں نے مسیح کے بارے میں بتایا کہ مسیح نے کہا محنت اٹھانے والے بوجھ کے تمہیں لوگ میرے پاس آؤ تو میں تمہیں آرام دوں گا، میرا جوا نرم اور ملائم ہے، میرا بوجھ ہلکا ہے. اس کے بعد ان کے ساتھ آدم سے لے کے مسیح تک خوشخبری سنائی کہ کس طرح آدم سے گناہ ہوا، مسیح کا آنا کیوں ضروری تھا زمین پہ. آنٹی کا بیٹا میں چرچ جانا چاہتی ہوں آپ کے ساتھ. جسٹن بچن صاحب کو فون کیا، چرچ چلے گئے، وہاں پہ جا کے عبادت کی. عبادت کرنے کے بعد جسٹن بچن صاحب نے بھی شیئر کیا کلام میں سے، اور اس نے نا بائبل وہاں پہ پڑھی تھی. بائبل کھولی تو اس کے اندر نا اس نے آستر کا نام پڑھا، روت کا نام پڑھا. کہتی ہے بائبل کے اندر عورتیں بھی ہیں، عورتیں بھی نبیاں ہیں. تو قاضی صاحب نے کہا ہے، کیونکہ قرآن میں پہلی عورت یعنی ہوا کا نام بھی نہیں لکھا، صرف 2 عورتوں کا ذکر ہے. تو اس نے کہا کہ مطلب کیسے نبیاں ہو سکتی ہیں عورت، ہمارے تو ہاں کہ نہیں ہو سکتی، تو یہاں پہ کیسے؟ پھر وہ قاضی صاحب نے ایکسپلین کیا کہ کیوں نبیاں تھی، کیا انہوں نے کیا تھا، ان کا کردار کیا تھا. اس نے کہا اچھا. اس کے بعد دوبارہ سے آپ جب وہاں پہ پارک میں تھے، ایک چیز جو مس کر گیا وہ ضروری. اس نے کیوں کہا کہ میں چرچ جانا چاہتی ہوں؟ اس نے کہا بیٹا آپ میرے لیے دعا کرو. جب یہ آیت شیئر کی نا مسیح کے بارے میں سے کہا بیٹا میرے لیے دعا کرو گے. آنکھیں بند کی اور انٹی کے لیے دعا کی. جب دعا کی تو آمین کیا تو انٹی کہتے ہیں کہ ایک شخص تھا نورانی سا، اس کے چہرے پہ نور ہی نور تھا، میں اس کا چہرہ نہیں دیکھ پائی، لیکن اس کے ہاتھوں میں کیلوں کا نشان تھے، اس کے پاؤں میں کیلوں کے نشان تھے. اور اس نے مجھ سے کہا میں نے تیرا فدیہ دیا ہے، میں ہی تیرا خدا ہوں، مجھ پر ایمان لا تو ہمیشہ کی زندگی. آنٹی نے جب یہ بات کی تو اس کے بعد کہتی ہے کہ میں چرچ بلڈنگ میں جانا چاہتی ہوں. اس کے بعد ہم چرچ بلڈنگ گئے، وہاں پہ پادری صاحب نے دوبارہ دعا کی، ہم نے مل کے دعا کی. دعا کرنے کے بعد وہی عورت کہتی ہے کہ پہلے اس نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا تھا، لیکن اب میرے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا ہے میں نے تیری ساری مشقتوں کو دیکھ لیا ہے، تیری ساری مصیبتوں کو دیکھ لیا، فقط مجھ پر اعتقاد رکھ، مجھ پر ایمان رکھ، تو تیرا گھرانہ نجات پائے گا. اب وہ انٹی نے کہا کہ میں کون سا کلمہ پڑھوں اور مسیحی ہو جاؤں. رومیو کے خط میں لکھا ہے کہ جو اپنی زبان سے اقرار کرتا ہے اور دل سے ایمان لاتا ہے وہ نجات پا چکا ہے. سو بپتسمہ لینے کے لیے ضروری کیا ہے؟ زبان سے اور دل سے. مطلب وہ سیٹرڈے کا دن تھا، اگلا سنڈے کا دن تھا، اور اسی سنڈے اس باجی نے اور اس کی بیٹی نے بپتسمہ لیا اور وہ کلیسیا میں شامل ہوئے. اب وہ تقریباً 30 سے 35 منٹ کا سفر، وہاں سے اپنے پارک سے لیاقت باغ آتے ہوئے، راجہ بازار آتے ہوئے تقریباً 30 سے 35 منٹ کا سفر تھا. پارک کے اندر جو اس کے ساتھ شیئرنگ کی شاید 20 منٹ لگے ہوں گے، 30 منٹ لگے ہوں گے. لیکن آپ سوچیں اگر اس دن اس کو خوشخبری نہ سنائی جاتی تو کیا ہوتا؟ وہ زہر کھا کے مر جاتی اور ہوتا کیا؟ اس کا گناہ کس کے ساتھ آتا؟ حزقیل کی کتاب لکھا ہے کہ شریر اپنی شرارت میں مرے گا، لیکن اس کی باز پرس کس سے کی جائے گی؟ راست باز سے. آپ راست باز، آپ شاہی کہانیوں کا فرق ہے، آپ مقدس قوم ہے، باز پرس آپ سے اور مجھ سے کی جائے گی. لوگ گناہ کے اندر، بدی کے اندر مرتے جا رہے ہیں. شیطان نا بڑا تیز ہے، سانو اپنے کاموں سے بیزی کر دیتا ہے. ہم اپنے فیوچر کے فکر میں، ہم اپنے بچوں کی فکر میں. پہلے کیا ہوتا ہے؟ پہلے بچہ بڑا ہوتا ہے، سکولنگ کے بعد اس کی شادی کی فکر، شادی کے بعد وہ اپنے بچوں کی فکر، وہ اسی چکر میں لگے ہوئے ہیں. دنیا چاہے بچے پیدا کیتے، انہوں نے پڑھایا، انہوں نے شادی، پھر سب کچھ اسی چکروں میں ہم پڑے ہوئے ہیں. اس نظام کے اندر اتنا بیزی کر دیا شیطان نے کہ ہم ہر وقت اسی فکر میں. ابھی امام بارگاہ میں دھماکہ ہوا،
تو سارے لوگ مطلب تمسکر اڑاتے کہ سارے پکے جنتی ہیں، لیکن کسی نے ایک دفعہ بھی نہیں سوچا کہ شاید وہ مسیح کو سنے بغیر، مسیح کو قبول کے بھی بغیر مر گئے، اس زمین میں بھی جہنم اور اگلے جہان میں بھی جہنم۔ کسی نے بھی نہیں سوچا اس کے بارے میں، کسی نے بھی اس کے لیے دعا نہیں کی کہ خدا اب ان کے خاندان کی زندگی میں نجات کا کام کر، ان کے خاندان میں نجات کا کام کر، کیونکہ یسوع مسیح صرف اور صرف راہ اور حق اور آپ کی نیکیاں، آپ کے روزے، آپ کی تحریکیاں، آپ کی شکر گزاریاں، آپ کتنا خدا کو دیتے ہیں، وہ آپ کو نہیں بچائے گا، صرف اور صرف یسوع مسیح آپ کو بچائے گا۔ یسوع مسیح نے کہا جو میرے پاس آتا ہے میں اس کو ہرگز نگال نہیں دیتا، نہیں دوں گا۔ جو مسیح کے پاس آتا ہے اسے کوئی چھین نہیں سکتا مسیح سے۔ سو میری بہنوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اس سے پہلے کہ یہ دنیا ختم ہو جائے، اس سے پہلے کہ آپ سب ختم ہو جائے، اگر آپ کہتے ہیں کہ ہماری زندگی 70 برس کی ہے، 80 برس کی ہے، 4 دن کی ہے یا فلانے دن کی ہے، تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں بالکل رونگ ہے۔ آپ کی زندگی ایک پورے دن کی بھی نہیں ہے، ایک پورے دن کی بھی نہیں ہے، کیونکہ خدا کی نظر میں ایک دن 1000 دن کے برابر ہے، تو 1000 دن ایک دن کے برابر ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ اکثر سوال اٹھتا ہے کہ آدم نے جب پھل کھایا تو اسی روز کیوں نہیں مرا؟ آدم اسی روز مر گیا تھا کیونکہ وہ 930 برس کا تھا، 70 سال ابھی رہتے تھے ایک دن پورا ہونے میں، وہ اسی روز مرا تھا۔ خدا جو بات کرتا ہے اس کو پورا کرتا ہے کہ آدم جس روز تو پھل کھائے گا اسی روز، ابھی وہ ایک دن کا پورا نہیں ہوا تھا، ابھی 70 سال پڑے تھے 1000 سال ہونے میں۔ سو اس سے پہلے کہ آپ اور میں تباہ ہو جائیں، یہ ساری چیزیں جو دیکھ رہے ہیں نا فانی ہیں۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، سیلاب آیا تھا کوئٹہ کے اندر، یہ پچھلے سال جب سیلاب آیا تھا نا کوئٹہ کے اندر، تب میں کوئٹہ کے اندر تھا۔ وہاں پہ فورچونر جو گاڑی ہے، وہاں پہ یہ جو مرسیڈیز ہے، لوگوں کی 4-4 3-3 منزلہ گھر تھے، پانی ہے ایسے ڈیم ٹوٹا اور ایسے آ کے یہ مارا، وہ کشتی کے طرح کرتا، گاڑیاں جا رہی، یہ ساری چیزیں پانی ہیں، یہ ٹیمپریری ہے، اس کے اندر کوئی خوشی نہیں ہے، کوئی تسکین نہیں ہے۔ حقیقی خیمہ ہمارا خدا کے ساتھ ہے، یہ ہم سب زمین پہ پردیسی ہیں۔ تو آئیے اپنے قدموں پر کھڑے گئے، آخری بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ مسیح کی دلہن ہے نا؟ آپ مسیح کی دلہن ہے؟ اچھی دلہن ہے یا بری دلہن ہے؟ کون کون کہتا ہے اچھی دلہن ہے، کون کون کہتا ہے بری دلہن؟ اچھی والا کون ہے؟ سارے obviously سارے اچھی والی کہیں گے بس اچھی ہے۔ اب جو یہاں پہ شادی شدہ ہے وہ اپنا بہنوں میں سے ہاتھ کھڑا کرے۔ اچھا باجی تاڑی میاں کی کر دیں۔ اچھا باجی اگر جاب تو تھوڑے لیٹ ہو جاتے ہیں تو اسی کی کرتے ہو؟ غصہ کر دے تو اس کے بعد کی کرتے مطلب فون کروا دے گا بچہ کو کی کہہ دے ہو فون کرو ذرا حالی تک آئے نہیں تھوڑے پاپا حالی تک نہیں ہے جی کہتے کتنے رہتے فکر۔ اچھی دلہن کیا کرتی ہے ہمیشہ اپنے ہسبینڈ کی، لیکن بری دلہن کیا کرتی ہے جب دورہ میاں جاتا ہے تو وہ بھی کرتی ہے، دوسرے منڈے فون کر، تیسرے فون کر، جڑے انہیں یار ہوتے ہیں انہوں نے بلا دیا تھے کی کرتی ہے رنگ رلیاں بنا دی، آئی اچھی کرتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ غلط کہہ رہا ہوں؟ غلط نہیں کہہ رہا، پکی گل۔ آپ مسیح کی دلہن ہے نا؟ اس بات میں ایمان آپ مسیح کی دلہن ہے؟ آپ کا اور میرا دلہا تقریباً 2000 سال پہلے آسمان پر چلا گیا اور اس نے کہا دیکھ میں ابھی تک نہیں آیا۔ ہم دسو اچھی آلی دسو کدی فون کر کے پوچھے کہ دلہا جی علی کیوں نہیں آئے کہ آفس سے کام ہوتا کہہ گئے؟ کبھی فون کر کے پوچھا؟ نہیں پوچھا۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارا دل دنیا کے اندر لگا ہوا ہے، دنیا کی چیزوں کے اندر لگا ہوا ہے۔ ہم اچھی دلہن نہیں ہیں، ہم کہتے ہیں ہم اچھی دلہن ہیں، نہیں ہے، کیونکہ ہمارا دل دنیا کے اندر لگا ہے، دنیا کی فکروں میں، دنیا کی چیزوں میں لگا ہے۔ اچھی دلہن ہمیشہ شوہر کو فون کرتی ہے، کنسرن کرتی ہے، ہمیشہ فکر مند رہتی ہے اپنے شوہر کے لیے۔ میں آپ اچھی دلہن نہیں ہے، اسی لیے میں اپنے دلہا کی فکر نہیں ہے کہ کیوں نہیں ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا دلہا یسوع مسیح جلدی ہے تو اس نے حکم دیا ہے جا کے ساری قوموں کو، آپ کے ڈیوٹی پلیس میں، آپ کے اسکول کالجز میں، آپ کے یونیورسٹی پلیس میں، ہر ایک جگہ میں آپ کی مشن فیلڈ ہے، خدا نے آپ کو مشن فیلڈ دے دی بھی ہے کہ آپ وہاں پہ خوشخبری سنائیں تاکہ آپ کا دلہا یسوع مسیح زمین پر۔ آئیے اپنی آنکھوں کو بند کریے اور اس وقت مل کر ہم سب مل کر دعا کریں گے اور اس بات کا اقرار کریں گے، یہ بات سچ ہے کہ ہم نے اس دنیا میں دل لگا دیا ہے،
इस दुनिया की चीजों की फिक्रों में, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, क्या करेंगे, इन सारी चीजों की फिक्रों में पड़े हुए हैं। आइए इस वक्त मिलकर खुदा के हुजूर इकरार करेंगे कि खुदा मुझे अपनी अच्छी और वफादार दुल्हन बना, मुझे अपनी पाक दुल्हन बना, वो दुल्हन जो कंसर्न करे, जो फिक्रमंद हो इस बात के लिए कि मेरा दुल्हा अभी तक नहीं आया, मेरा दुल्हा सलीब पर मर गया, दफन हुआ, तीसरे दिन मुर्दा में से छूटा, जिंदा आसमान पर चला गया, वापिस आने वाला है लेकिन अभी तक नहीं आया। खुदावंद मुझे माफ कर, खुदा बाप मुझ पर रहम कर। ऐ बाप हमारी खताओं को माफ कर, हमने तेरा गुनाह किया है, आसमान की नजर में, जमीन की नजर में तेरा गुनाह किया है, इस दुनिया में गिर लगा है। ऐ बाप हमें माफ कर, हम पर फजल जारी कर के शकील समझ में, इस बेदीनी के दौर में, इस अफरा तफरी के दौर में, इस नफ्सी के दौर में हम तेरे लिए फिक्रमंद हो सके, अपने दुल्हा के लिए फिक्रमंद कर हो सके, अपने बच्चों को दुल्हा के लिए तैयार कर सके, उसकी राह के लिए तैयार कर सके, तेरी राह को तैयार कर सके। ऐ बाप हमें फजल बख्श दे, कलीसिया को फजल बख्श दे कि शकील समझ में, इस बेदीनी के दौर में, इस अफरा तफरी के दौर में, इस नफ्सी के दौर में हम भरे के खून और गवाही के कलाम के पास निभा सके। खुदावंद तेरा कलाम फरमाता है कि वो भरे के खून और गवाही के कलाम के वसीला से गाली पाएंगे। खुदावंद जिस पर वो ईमान लाए उससे क्यों कर दुआ करे, जिसका जिक्र मैंने नहीं सुना पर क्यों कर ईमान लाए, बगैर मुनादी करने वाले कि वो क्यों कर सुने, जब तक ये भेजे ना जाए क्यों कर मुनादी करे। ऐ बाप मैं तुझसे मिन्नत करता हूँ, ये साए की तरह तुझसे मिन्नत करता हूँ। ऐ बाप हम हाजिर हैं, हमें भेज। ऐ बाप हम हाजिर हैं, हमें खर्च कर, हमें इस्तेमाल कर ताकि हम तेरी राह को तैयार कर सके, हम तेरी खुशखबरी को आम कर सके, हम तेरी मोहब्बत के काम को, वो दुनिया जो तारीकी में पड़ी है, जो नाराजगी में पड़ी है, जो नाचाकी में पड़ी है, जो गुनाह के अंदर है, उनको बचा सके। ऐ यहोवा खुदा हमें फजल बख्श दे, हमें तेरा फजल बख्श दे, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। सब कुछ सबको मुझसे मोहब्बत रखने वाले हमारे जल्द आने वाले बादशाह यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ।